علم ہے، ہم نے علم پہ بات کرنی ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم بیداری کو کہتے ہیں، علم شعور کو کہتے ہیں، علم بلندی کو کہتے ہیں، علم حکمت کو کہتے ہیں۔ علم ہمارے آس پاس جتنا بھی ہمارے اندر ہم ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں، ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم کالجز میں جاتے ہیں، ہم اسکولز میں جاتے ہیں، تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایکچوئل میں علم ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے پوچھیں گے، اللہ پاک تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ پاک علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جو میں نے سورہ زمر کی آیت پکڑی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ قلم کے ذریعے ہم علم کیسے سیکھتے ہیں۔ قلم ہوتا کیا ہے؟ قلم ہماری زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ قلم ہمارے آس پاس جتنے بھی کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، ان میں کیا کرتا ہے؟ ان میں آگاہی پیدا کرتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا۔ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، گنوں میں پٹتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال یہ خدا کے بندوں سے پیار کیسے کر رہا ہے۔ اقبال ہمیشہ جب بھی پیار کرتا ہے وہ پہلے سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے کہ بندوں سے پیار کیسے کرنا ہے۔ بندوں سے پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں بندوں سے پیار وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے وہی بندوں سے۔ ہمیشہ علم کے ذریعے اللہ اور بندے کا کنیکشن ہوتا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہم تیری عبادت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور آخر میں آگے چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نالج ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں a father gives his child nothing better than a good education۔ آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچوں کو تعلیم سے بہتر اور کوئی چیز نہیں دے سکتا، تعلیم سے بہتر اور کوئی نہیں چیز دے سکتا۔ میں اکثر جب جاتا ہوں یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، کالجز میں جانا ہوتا ہے، میں اسکولز میں جاتا ہوں، تو ہمیشہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ اپنا روزگار بچوں کے لیے کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ہمیشہ اس کا خواب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے اسکول میں ڈالوں، کیونکہ تو ایسا ہے کہ جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں نا تو علم ہمیں ایک ہی چیز سکھاتا ہے کہ برداشت سکھاتا ہے، علم ہمیں صبر سکھاتا ہے، علم ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے۔ کہ جب بھی ہم علم کے بارے میں سوچتے ہیں، علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سر جس کا علم جو ہمیں لے کے جس کا علم حاصل کر کے جو ہم بات کرتے ہیں نا، جس سے پرسنالٹی شو ہوتی ہے، وہ پرسنالٹی ایک ایماندار بندے کی ہوتی ہے۔ وہ پرسنالٹی ہمیشہ جو بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک آنیسٹ مین کی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، نالج پہ بات کرتے ہیں، تو نالج ہمیشہ عاجزی میں ہوتا ہے، نالج ہمیشہ اللہ پاک کی رضا میں ہوتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کو جملے سننے کو ملتے ہیں کہ یار آپ اتنے بلند کیسے ہو گئے۔ کوئی بات کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرے رضا کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو پہلے بلند تو ہونا، تو پہلے علم حاصل کر، پھر تو بڑھے گا، پھر تیری شناسائی ہوگی، پھر لوگ تجھے جانیں گے، پھر رب تجھے جانے گا، پھر رب تجھے کہے گا کہ ہاں تو اب بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم کی لگن ہمارے اندر ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں نا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایسے ہزاروں ایجز بندے پڑھتے ہیں جو 70+ ہیں، 60+ ہیں، اور جو قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں، تو ایسے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ علم کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں تو علم ماں کا راہ ہوتا ہے، علم کبھی کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا۔
کہ آپ کہیں گے کبھی ایک ہی شخص کا علم ہے سارا تو اسی کے پاس سارا علم ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم ایک سمندر ہے اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ علم کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں تو علم ماورا ہوتا ہے، علم کبھی کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے کبھی ایک ہی شخص کا علم ہے سارا تو اسی کے پاس سارا علم ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم ایک سمندر ہے جو ہر انسان کے سینے کے اندر نہیں آ سکتا۔ اچھا، پروفیسر ڈاکٹر محمد عامر فاضل صاحب کا جملہ ہے، مجھے بڑا پسند آیا کہ علم ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو رہنمائی حاصل کرتا ہے، جو آپ کو رہنمائی دیتا ہے۔ علم ہمیشہ آپ کو رہنمائی دیتا ہے۔ اگر علم نے آپ کو رہنمائی نہیں دی نا تو سر آپ کے پاس علم نہیں آیا، آپ کے پاس کوئی اور ہی چیز آئی ہے۔ علم ہمیشہ آپ کو شعور دیتا ہے، علم آپ کو بیداری دیتا ہے، علم آپ کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے، علم آپ کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے کہ آگے بڑھ، آگے سوچ، اپنی خودی کو بلند کر، اپنی خودی کو نہ لیں، آپ بلتراپ ہیں۔ تو یہ بڑا نالج ہے کہ ہمیشہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مخالف کوئی نہیں ہے، سر آپ کا مخالف ہے تو آپ اچھے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے تھے لوگوں نے، تو آپ رائٹ پہ تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو ان کی تباہ و برباد کر دوں، ان کی ساری بستی کو۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ نے کہا تھا کہ یہ ساری بستی کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ٹائٹل ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ مجھے اللہ پاک نے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ علم ہے جو ہمیں سیکھنے پر، سکھانے پر یہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہے کہ ہم جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں یہ نالج ملتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ خود ہی کا سفر طے کرنا ہے۔ تو میں ہمیشہ جب بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک علم کی بنا پر، صرف علم کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، ہم لوگ جس کی جستجو میں لگے ہیں اس کو نمبر کہتے ہیں۔ تو جملہ لکھیے گا کہ جملہ یہ ہے کہ ہمیشہ نمبروں میں علم نہیں ہوتا، علم میں نمبر ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔